اور دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو دنیاوی معاملات کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ دنیا سے بالکل ہی جو ہے وہ اٹھنے کا کہا جا رہا ہے۔ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی معاملات کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس حلال مال ہے تو آپ ایک اعلیٰ قسم کا بنگلہ بھی بنا کر رہیں، اعلیٰ قسم کی کوٹھی بنائیں، گھر بنائیں۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ مہنگی ترین گاڑی بھی لیں، سفر کریں اس کے اندر۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اس کے ساتھ ساتھ نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک نظریہ بھی دیا، اس کے ساتھ ساتھ نے ایک نظریہ بھی دیا ہے تاکہ یہ امت سیدھے رستے سے ہٹ نہ جائے، تاکہ یہ سیدھے رستے سے ہٹ نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا آپ کے پاس پہنچے، تو آپ نا موٹی بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے۔ اپنے غلام کو دیکھا، یار کو دیکھا تو اٹھے اپنے یار کو ملنے کے لیے، جناب عمر کو ملنے کے لیے۔ جب اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک پہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پہ موٹے بان کے موٹے موٹے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بڑے مضبوط قسم کے آدمی تھے، بڑے جو تھے وہ یہ ایک دل جگرے والے آدمی تھے، زیادہ یہ اتنے نرم نہیں ہوتے تھے جلدی۔ لیکن جب یہ حالت اپنے محبوب کی یہ حالت دیکھی نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کہ عمر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کافر، یہ کیسر و کسریٰ جو رب کے نافرمان ہیں، یہ تو اونچے اونچے محلات میں نرم بستروں میں اپنی زندگیاں گزاریں، اور یا رسول اللہ آپ رب کے محبوب ہونے کے باوجود بھی اتنی تکلیف کے اندر۔ تو نبی پاک نے نا حضرت عمر کے ذریعے سے اپنی امت کو ایک نظریہ دیا۔ بات ذرا سمجھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا۔ اپنی امت کو نا حضرت عمر کے ذریعے نا ایک نظریہ دیا۔ فرمایا کہ عمر، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ کافر لوگ دنیا کے اندر رہ کر ساری آسائشیں حاصل کر لیں اور قیامت میں ان کو حصہ ہی کوئی نہ ملے؟ بات ذرا سمجھیے گا کہ قیامت میں ان کو حصہ ہی کوئی نہ ملے، اور عمر ہم یہاں تھوڑے عرصے کے لیے تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کے دن ساری عزتیں ہمیں یہ عطا فرما دے؟ تو کیا یہ بہتر سودا نہیں؟ ایک نظریہ دیا اپنی امت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیاوی معاملات سے میں نے پہلے عرض کر دیا منع نہیں کرتا اسلام، لیکن ایک نظریہ بھی دیا کہ تمہارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اپنی زندگی کو بیکار نہ گزاریں، بیکار نہ سمجھیں کہ ہم معاذ اللہ دنیا کے اندر بیکار ہیں۔ نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو، میں نے خطبے کے اندر جو آیت مبارکہ کے جز پڑھا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا کے اندر بیکار آئے ہو؟ نہیں، تم بیکار نہیں آئے۔ اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں جانا پڑے گا، ایک وقت آئے گا، اور تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنی زندگی کو نا بیکار نہ جانے۔ اور پھر دیکھیں، نظریاتی زندگی، اپنی زندگی کے اندر نا ایک نظریہ پیدا کریں کہ میرا جینے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ تربیت ملی تھی نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب یہ ذہن تو مل چکا، اب زمانہ گزرتا گیا، آپ کا وصال ظاہری ہوا، جناب ابوبکر آئے، آپ کا وصال ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، خلافت آئی آپ کی۔ اب آپ کی خلافت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت پیدا کی، بڑی بڑی جگہ سے مال غنیمت آنے لگا۔ الغرض بحرین فتح ہوا۔ اب غور کیجئے گا، بحرین فتح ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا مال غنیمت آیا تھا، مسجد نبوی کے اندر لا کے ڈھیر کیا گیا تھا، اتنا اونچا ڈھیر تھا کہ جو بڑے بڑے اونچے والے قد والے آدمی تھے وہ بھی اس کے پیچھے چھپ رہے تھے، اتنا اونچا مال غنیمت کا ڈھیر لگا تھا۔ 25 ہزار 50 ہزار صحابہ کرام کو ایک ایک بندے کو مال غنیمت میں سے حصہ مل رہا ہے۔ یہ صرف پیسے ہیں،
باقی چیزیں الگ تھیں. اتنا کچھ ملا نا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے نا آپس میں باتیں کی, کہا کہ یار اتنی وسعت آ گئی ہے تو حضرت عمر فاروق کا, اس کے باوجود بھی حضرت فاروق اعظم کا وہی ایک جوڑا, وہی پیوند لگے ہوئے, وہی پرانی حالت. تو ان کو چاہیے نا کہ یہ بھی اپنا کوئی نیا جوڑا خریدے. تو حضرت عبدالرحمن فرمانے لگے, آپ ان کے بڑے قریبی تھے حضرت فاروق اعظم کے, تو آپ نا فرمانے لگے باتیں تو بڑی آپس میں کر رہے ہو, تو اتنا کوئی شعر بھی تو ڈھونڈ کے لاؤ نا جو حضرت فاروق اعظم کو جا کے مشورہ دیں. کوئی شعر بھی تو ڈھونڈو نا. صحابہ کرام بھی مسکرا دیے, پہلے سے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی. کہنے لگے ہم نے ڈھونڈ کے رکھا. کہا کس کو؟ فرمایا عمر کے یار علی کو ہم نے ڈھونڈ کے رکھا ہوا ہے. فرمایا ہم علی سے کہیں گے. جناب علی کو بلایا گیا, کہا کہ سارا معاملہ سمجھایا گیا, کہا کہ جناب کہیں نا آپ ان سے. حضرت علی کہنے لگے کہ یار بات تو تم نے مجھ سے کر دی ہے, میں جا کے بات بھی عمر سے کر سکتا ہوں, لیکن بات دراصل یہ ہے جتنا میں عمر کو جانتا ہوں تم عمر کو اتنا نہیں جانتے ہو. تم نہیں جانتے اتنا جتنا میں عمر کو جانتا ہوں. وہ یہ بات میں بھی یہ بات عمر سے نہیں کروں گا نا. کہا کہ پھر کس سے کہا جائے؟ کہا کہ ہاں ایک ہستی ہے کہ جن کو اگر کہا جائے تو عمر کبھی بھی ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے. کہا کون؟ کہا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ان سے کہو. سارا معاملہ ان کو سمجھایا گیا. کہا کہ بھیجو عمر کو میرے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کی ملاقات کا انتظار کرتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم کوئی نہیں. لیکن جب پتہ چلا نا کہ مومنین کی ماں اماں عائشہ نے بلایا ہے تو حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ دوڑ کے آپ کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے. دوڑ کے پہنچے, پردے کے پیچھے سے اب گفتگو ہونے لگی. کہا اماں جان کوئی حکم؟ یاد کیا مجھے؟ کہا کہ ساری بات بتائی. کہا کہ عمر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں زیادہ کوئی ظاہری وسعت نہیں آئی تھی مال و اسباب کے لحاظ سے, لیکن اب تو بڑی وسعت آ گئی ہے. لیکن آپ پھر بھی بڑی بڑی دور سے آپ کے پاس سفیر آتے ہیں تو آپ کا کرتا وہی پیوند لگا ہوا, وہی پھٹا ہوا کرتا, تو آپ ذرا اپنے لیے نا نیا کرتا خریدیں, نیا بھی خریدیں, کچھ نئے کپڑے خریدیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سخت بات نہیں, کوئی بات نہیں, آگے سے کوئی بحث نہیں کی, گردن جھکا دی. کہا کہ اماں جی بس آپ نے کہہ دیا تو کرتا اگلے دن ہی آ جائے گا, کرتا آ جائے گا, لیکن میرا بھی ایک سوال, مجھے بھی اجازت ہے ایک سوال کرنے کی. فرمایا عمر کرو سوال. کہا کہ اماں جان آپ تو میرے نبی کے گھر والی ہیں, آپ تو میرے نبی کی زوجہ ہیں, آپ نے نبی پاک کے گھر میں وقت گزارا ہے, اور آپ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, صاحبزادی ہیں, آپ نے ان کی زندگی کو بھی دیکھا ہے. مجھے بتائیں جس چیز کا مشورہ آپ مجھے دے رہے ہیں کیا میرے نبی نے بھی یہ کام کیے تھے؟ کیا اس طرح کی زندگی آپ کے والد نے بھی گزاری تھی؟ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے لیے نا خاموشی ہوئی, پھر کہتے ہیں اچانک ایک آواز آئی تو آواز ہچکیوں کی آئی. حضرت عائشہ بھی پردے کے پیچھے سے رو پڑیں اور یہ کہتے ہوئے اٹھا دیا. کہا کہ عمر جو نبی کے صحابہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن عمر جو تو کہہ رہا وہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہے, تو زیادہ ٹھیک ہے. عمر تو جس راستے پہ رہ رہا ہے نا تو زیادہ ٹھیک ہے. میرے بھائی نظریہ جن لوگوں کا پختہ ہوتا ہے نا, جن لوگوں کا نظریہ پختہ ہوتا ہے وہ اس نظریے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اور پھر وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر رد و بدل نہیں آنے دیتے, اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارتے رہتے ہیں. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ بات ٹھیک ہے, میری بات پہ ذرا توجہ کیجئے گا, یہ بات ٹھیک ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا نظریہ ہی بدل جائیں, آپ معاذاللہ اپنا دین ہی بدل جائیں زمانے کے ساتھ ساتھ, آپ اپنے رب رسول کو ہی بھول جائیں. نہیں, زمانے کے ساتھ ساتھ خود تو بدلنا چاہیے, لیکن اپنا نظریہ کبھی نہ بدلیں, اپنا دین کبھی نہ بدلیں. ایک بزرگ بڑی کمال کی بات کہا کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا ہر نئی چیز جو آئے, ہر نئی چیز لے لینا, ہر نئی چیز لے لینا,
لیکن دین نیا نہ لینا، دین کبھی بھی نیا نہ لینا، دین وہی 1450 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی آپ یہ اپنے اندر ایک نظریہ پیدا کریں، اور پھر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نظریہ بنائیں تو ہم کیا نظریہ بنائیں؟ تو میں بخاری شریف سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے ذرا سوچیں کہ ہم نے کیا نظریہ بنا کے چلنا ہے، اور کس نظریے کی بنیاد پہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر باقی سوچنا آپ کا کام ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے بڑی کمال کی، لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، کہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جبریل امین بھی آ کر دوزانوں بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر بوڑھی اماں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اور میرے بھائی کوئی کام ہمیں نیکی کا لینا کہ جسے ہم زندگی بھر کرتے رہیں اور یوں ہی ہمیں موت آ جائے، اور کوئی تو نظریہ چلے، کوئی تو وہ کام کرتی تھی نا، کوئی تو وہ کام مسجد کی۔ بابا فرید رحمت، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، سنیں کتنا بڑا کام ہے۔ بڑے لوگ شکوہ کرتے ہیں بڑی پریشانی ہے، مال بڑا ہے پھر بھی بڑی پریشانی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ آتا نا کہ جناب بابا جی مجھے پریشانی بڑی ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے، تو بابا فرید فرماتے مسجد میں جھاڑو دیا کرو، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو سکون عطا فرما دے گا۔ وہ مسجد میں جھاڑو دے، اور آپ تو یہ کہا بھی کرتے تھے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، او تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فریت۔ اٹھنا یہاں سے، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی اماں جی، بیمار ہو گئیں، دیکھے مقدر دیکھے نبی پاک خود ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، عیادت کی، تشریف لے آئے۔ اماں جی زیادہ بیمار ہوگی نا تو ان کا انتقال ہی ہو گیا، کہ رات انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کہ نبی پاک کو کیا تکلیف دینی ہے، خود ہی ان کو غسل دیا گیا اور ان کو خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، سب کچھ جاننے والے، ہر غیب جاننے والے نبی نے سب کچھ جاننے کے بعد فرمایا صحابہ مجھے تم نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ عورت اس کا انتقال ہو گیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو، مجھے لے کے چلو اس کی قبر پہ۔ صحابہ کہتے ہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، اگر وارث اگر جنازہ پڑھ لے تو کوئی دوسرا آئے نا، کوئی یار دوست کوئی آئے، کوئی رشتہ دار آئے، اس کو اجازت نہیں دوبارہ جنازہ پڑھنے کی۔ وارث اگر رہ جائے اس کو اجازت ہے کہ وہ دوبارہ جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن میرے نبی سے بڑھ کے اپنی امت کا وارث تو کوئی نہیں نا، میرے نبی سے بڑھ کر تو امت کا وارث کوئی نہیں۔ کہتے صحابہ کہتے ہم قربان جائیں، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ نبی پاک کو تکلیف ہوگی، ہم نے تو بتایا کوئی نہیں، لیکن کہتے ہیں نبی پاک اس کی قبر پہ گئے، فرمایا صحابہ چلو صفے باندھو، میں اس کی قبر پہ دوبارہ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا میں دوبارہ جنازہ اس کا پڑھوں گا۔ میں میرے بھائی نظریہ جب آپ کا کوئی پختہ ہوتا ہے نا، جب نظریہ آپ کا پختہ ہوتا ہے تو پھر آپ ایک کامیاب زندگی گزار کے جاتے دنیا کے اندر۔ جب نظریہ کوئی نہیں ہوتا تو پھر آپ کا نظریہ جب کوئی نہیں ہوئے گا تو پھر آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہوگی، زندگی آپ کی اور پھر دیکھیں نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی اور پھر آپ یہ کہیں کہ میری ابھی عمر تھوڑی ہے، ہمارے ہاں تو ابھی تک 20-25 سال کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ تو بیچارہ بڑا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ماں باپ ان کی غلطیوں کو غلطیاں سمجھتے کوئی نہیں، وہ یہ بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ 20-25 سال کا اماں جی ہو چکا ہے، ابھی کتنا اس کو جوان کرنا ہے، ابھی کتنا اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر میں ہی آپ نے اعلان کیا تھا، فرمایا آپ نے یہ عرض کی تھی کہ انا ناصری کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے لیکن علی آپ کا ضرور ساتھ دے گا۔ وہ 9 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 9 سال کے بچے کو تو آج کل کے ماں باپ مسجد میں بھیجنا گوارا نہیں کرتے کہ ابھی یہ بڑا ہوگا تو یہ نماز پڑھنی شروع کر دے گا، نہیں یار، 9 سال کی عمر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ کن کے درمیان اعلان کیا تھا؟ کہ جو سارے کے سارے نبی پاک کے دشمن تھے، کہا کہ انا ناصر کا یا رسول اللہ، انا حافظ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی طرف آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔
اس نظریے کی بنیاد پہ 9 سال کی عمر میں جناب علی نے یہ نظریہ پکڑا کہ میں نے اپنے نبی کے دین کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنے نبی کے دین کا ساتھ دینا ہے۔ اور اسی نظریے پہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا، جب وصال کا وقت آتا ہے نا، تو پھر بندہ یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، یہی ان کوئی نظریات ہوتے ہیں نا ہمارے۔ لیکن نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس وقت کیا جملے کہے؟ آپ فرمانے لگے فزت برب الکعبہ، فرمانے لگے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، علی آج کامیاب ہو کے دنیا سے جا رہا ہے۔ میں کامیاب زندگی گزار کے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی ان کا نظریہ تھا، وہ ایک نظریے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنے نظریے سے بھٹکیں گے تو ہماری زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اپنے اندر ایک نظریہ، اور پھر دیکھیں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور یزید کے دربار میں پہنچا، آپ کے باقی اہل خانہ یزید کے دربار میں پہنچتے تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے تو کہنے لگا دیکھنا تیرے باپ کا تو اب نام کوئی نہیں رہا، دیکھ میرے باپ کے کتنے نعرے لوگ لگا رہے ہیں دربار کے اندر۔ حضرت زین العابدین نہ خاموش ہو گئے۔ ہر وقت نہیں ہوتا جواب دینے کا نا کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ جواب آپ کے پاس تھا، لیکن آپ جواب وہ دینا چاہتے تھے کہ جس کے بعد اس کے پاس دلیل کوئی نہ ہو، اس کی زبان گنگ ہو جائے۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ اتفاق کے ساتھ اذان ہو گئی۔ اذان ہوئی نا، جب مؤذن پہنچا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس وقت آپ نے دربار کے اندر اپنی آواز کو بلند کیا۔ آپ فرمانے لگے نادان بتا مجھے یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے، بتا نا مجھے۔ اور میرے بھائی یہ نظریہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو پھر پیچھے چھوڑ کے گئے۔ تو آج دیکھیں دنیا کے اندر کہیں بھی یزید کا نام نہیں، ہاں یزید کا نام ہے، لیکن جب بھی کوئی یزید کا نام لیتا ہے تو کوئی لعنت کرتا ہے یا پلید کہہ کے اس کو پکارتا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا کے اندر جب بھی میرے امام حسین کا نام لیا جاتا ہے تو نظریں بھی گردنیں بھی ادب کے ساتھ جھک جایا کرتی ہیں۔ میرے بھائی یہ نظریہ تھا۔ اور پھر دیکھیں قبرص فتح ہوا، البدایہ والنہایہ، آخری بات کرنے لگا ہوں، یہ میں آپ کو بتانے آخری بات ہے میری، اور یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نظریہ انسان کا ہونا چاہیے۔ یہ بیکار سی زندگی کہ بس میں کبھی کام نہیں ہے مجھے تو میں مسجد میں چلا گیا، کام ہے تو مسجد میں نہیں گیا، نماز میں نے چھوڑ دی۔ میرے بھائی یہ زندگی نہیں ہے۔ میں نے کئی بار دوستوں سے بھی عرض کیا، کئی بار اس موقع پہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، نماز کبھی عادت سمجھ کر نہ پڑھیں۔ عادت تو بندے کی بدلتی رہتی ہے، اگر آپ اس کو محبت خدا سمجھ کے پڑھیں گے نا تو یہ محبت کبھی چینج نہیں ہوتی ہے۔ محبت تو وہی ہے، وہ کیسے چینج ہوگی؟ میرے بھائی اپنا نظریہ، قبرص فتح ہوا نا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام سبھی، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے تو میں تو کامیاب ہوں، نہیں یار یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، اس سے اگلی ایک منزل ہے۔ قبرص فتح ہوا، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، بڑی کمال کی طرح سنیے گا۔ قبرص فتح ہوا، بے شمار مال غنیمت ملا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، یہ جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ذرا اس بات کو ذرا سمجھیے گا، سوچئے گا، سوچ کے سن کے چلے نہ جائیے گا، اس کو ذرا سوچئے گا بات میں کیا کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے جب اتنا مال غنیمت دیکھا نا، چاہیے تو نا خوش ہوتے، آپ رونے لگے۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کرنے لگے کہ جناب یہ تو خوشی کا موقع ہے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے تو آپ رو رہے ہیں۔ آپ غصے ہوئے، فرمانے لگے کہ یار تو کہہ رہا خوشی کی بات ہے، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ یہ قبرص والے یہ بڑی مضبوط قسم کی قوم تھی، یہ بڑے مضبوط تھے، یہ آج ذلیل کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے یہ بات، میرا جملہ ذرا سنیے گا، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں یہ ذلیل کیوں ہوئے ہیں، ہماری تو تعداد بھی تھوڑی تھی، ان کا تو قلعہ بھی مضبوط تھا،
ان کے پاس تو ہتھیار بھی جدید تھے، زیادہ تھے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی کم تھے، ہمارے آدمی بھی کم تھے، پھر یہ کیوں ذلیل ہو کے اتنا جو ہے ان کو شکست ہوئی ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، کہنے لگے ان کو شکست اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا فرمان ٹھکرا کے رکھ دیا تھا۔ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج خدا نے ہمیں فتح دی ہے، کیوں کہ ہم اپنے رب کے نام لیوا ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہم نے بھی اگر اپنے رب کا فرمان ٹھکرا دیا تو کہیں ہم بھی ذلیل نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ آج 57 ممالک ہونے کے باوجود مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ اس وجہ سے ذلیل ہیں کہ ہم نے اپنے رب رسول کا فرمان ٹھکرا دیا ہے۔ بجائے آپ میری بات کو بے شک نہ مانیں، لیکن غور کیجئے گا، سوچئے گا اس بات پہ، آج 57 ممالک ہونے کے باوجود اسرائیل مسلمانوں پہ کیوں غالب ہے؟ عیسائی، یہودی یہ کیوں غالب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب رسول کا فرمان اس کو ٹھکرا دیا ہے۔ تھے تو وہ آباد تمہارے ہی۔ اقبال سے نہ کسی نے کہا، یہ میں چلو بات مختصر کرتا ہوں، اقبال سے کسی نے کہا کہ ہم نے تو یہ کیا وہ کیا۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا وہ کیا، تو اقبال کہنے لگے تھے تو وہ آباد تمہارے، تم کیا ہو؟ وہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ وہ تو تمہارے آباء و اجداد تھے، تم نے کیا کیا وہ تو مجھے بتاؤ نا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یہ کہہ رہے کہ اب کوئی نیا محمد بن قاسم وہی آئے گا تو پھر ہی کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، آج کسی ماں کو محمد بن قاسم جننا پڑے گا، آج کسی باپ کو اپنے بیٹے کو نا صلاح الدین ایوبی کی کہانیاں سنانی ہوں گی، ان کے قصے سنانے ہوں گے، تاکہ وہ کسی ڈانسر کے فلمی ہیرو کے پیچھے نہ لگیں بلکہ اپنے کسی اسلامی ہیرو کے پیچھے لگیں، وہ اپنی زندگی بیکار نہ اپنی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔